عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں. بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کوئی ایسے نامناسب باتوں سے روک دے. اگر یہ بات پیدا نہ ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے. بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ کے ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہے. نماز میں تین چیزیں ہوتی ہے. نمبر 1 اخلاص، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر. جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں. اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے اور اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور مناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں. اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا. حضرت ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کے نماز ہی کیا اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے چوری کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کو اس پہل سے ان قریب ہی روک دے گا. در منصور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہونا چاہیے. بری باتیں اس سے خود ہی چھوٹ جائے گی. ہر بری بات کے چھوڑانے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں. اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائی. حضرت معاویہ ابن حکم سلمی کہتے کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئی. منجمرہ ان کے یہ بھی تھے کہ جب کوئی چینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. چونکہ نئی تعلیم تھی اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں کیا کہنا چاہیے. ایک صاحب کو نماز میں چینکائی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا. آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گورا. مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہائے افسوس تمہیں کیا ہوا کہ مجھے کڑوی نگاہوں سے گورتے ہو. مجھے اشارہ سے ان لوگوں نے چپ کر دیا. میرے سمجھ میں تو آیا نہیں مگر میں چپ ہو گیا.
جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ پر قربان نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں، نماز تسبیح و تکبیر اور قرات قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی خاشعین کے ہے، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اس کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہے، یعنی لمبی لمبی رکعت کا ہونا اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ نے کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گر نہ جائے۔ اس پر طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ نازل ہوئی، اور یہ مضمون تو کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کڑے کڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگ پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس قدر تحمل اور نبا ہو سکے اتنی محنت کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی ہی بہت بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، گویا کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز سانس روکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی تھی جیسا چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بدر کی لڑائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ مجاہد نے بیان کیا کہ فقہائے صحابہ کی یہی نماز تھی، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت حسن جب وضو فرماتے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے تو ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر وضو کر کے جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہے، اے احسان کرنے والے اور بلائی کا برتاؤ کرنے والے، بد اعمال تیرے پاس حاضر ہے، تو ہم نے لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں سے درگزر کرے تو اچھائی والا ہے اور میں بدکار ہوں۔ اے کریم میرے برائیوں سے ان خوبیوں کی بدولت جن کا تو مالک ہے درگزر فرما۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے۔ زین العابدین رضی اللہ عنہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ تہجد کسی سفر یا حضر میں ناغہ نہیں ہوا، جب وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن میں لرزہ آ جاتا۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ کس کے سامنے کھڑا ہوتا؟ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، یہ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو فرما دیا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ کل تک نافاق نطفہ تھا
اور کل کو مردار ہو جائے گا، پھر تکبر کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ لوگ پناہ ہونے والے گھر کے لیے تو فکر کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کیا کرتے، لوگوں کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ کس نے دیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو 100 گھر ایسے نکلے جن کا گزارا آپ کی اعانت پر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق نقل کیا گیا کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتا۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت اویس قرنی مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہے، بعض مرتبہ رکوع کرتے اور تمام رات اسی حالت میں گزارتے۔ کبھی سجدہ میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک ہی سجدہ میں گزار۔ عصام رحمت اللہ علیہ نے حضرت حاتم زاہد بلخی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر کوئی اور نماز شاید میسر نہ ہو اور میرے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں اور اپنے اعمال سے مردود ہو جانے کا خوف کرتا ہوں۔ عصام نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ حاتم بلخی نے کہا 30 سال سے۔ عصام رونے لگے کہ مجھے ایک بھی نماز ایسی نصیب نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاتم کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی جس کا بے حد اثر تھا، ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے، فرمایا کہ میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے، جماعت کے فوت ہونے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہلکی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے موجود نہ ہوں۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے، ایک ایسا دوست ہو جو میرے لغزشوں پر تنبیہ کرتا رہے، ایک بے قدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک جماعت کی نماز ایسی کہ اس میں کوئی جو کوتاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پر ایک حملہ کیا، میرے دل میں خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ افضل کو امام بنایا جاتا تھا، آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت میمون رحمہ اللہ، میمون بن مہران ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں جن میں سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی 3 دن تک اس کا رنج کرتے تھے
اور جس کی جماعت جاتی رہتی تھی 7 دن تک اس کا افسوس کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اپنے مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہیے تو جب چاہیے کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور سے باتیں کرتے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہمتاً اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے۔ سعید تنوخی رحمہ اللہ جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسو کی لڑی رخساروں پر جا رہی تھی۔ خالف بن ایوب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مکیہ تم کو نماز میں دق نہیں کرتے؟ کہنے لگے میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جس سے نماز میں نقصان آئے۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں محض اتنی سی بات کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے، اور پھر اس کو یہ فخریہ بیان کرتے میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور آیا اور گھوڑا کول کر لے گیا، لے جاتے ہوئے اس پر بھی نظر پڑ گئی مگر نماز نہ توڑی۔ بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا؟ فرمایا جس چیز میں مشغول تھا وہ اس سے بہت اونچی تھی۔ مسلم ابن یسار رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہارے باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا ہمارے باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ مجھ میں نیزوں کی بالیں گھس جائے یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہارے باتوں کا پتہ چلے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھے اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا تمہیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ وہ ظہر کے نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے پارے ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے پارے ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے پارے ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک رہے اور پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دی، عشاء تک اس میں مشغول رہے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دی اور ادوار وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ چپک گئی تو فوراً آنکھ کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھ لی، اعوذ باللہ عین لا تشبع من النوم، اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے
جو نیند سے برتی ہی نہیں۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنگ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے، یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ ساری رات بے چینی اور اضطراب یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہے کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہم لوگ اس لذت سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ہم ان واقعات کے صحیح ہونے میں بھی تردد ہونے لگا۔ لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان کی تردید میں ساری ہی تواریخ سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نفل ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سنیما اور ٹھیر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ہم ایسی معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان اطاعتوں کی لذتوں کا انکار کریں، حالانکہ اطاعت میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے ناشنا ہے۔ اللہ تعالی شانہ اس لذت تک ہم سب کو پہنچا دے تو سہے نصیب۔ یا اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے